السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ پی ڈی ایم پشاور جلسے کے حوالے سے باز نہیں آئی، اور سچی بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ جلسہ روکنے کے لیے بھی کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے۔ بدقسمتی سے ملک میں اس کورونا کی صورتحال میں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آلموسٹ قرضوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سنجیدگی سے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، وہ تو ایسے ہے کہ لٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو احتجاج کریں گے، لیکن حکومت بھی اس چیز کو کیش کرا کے یا اس پہ منفی سیاست کرنا چاہتی ہے، اور اسی لیے ان حوالے سے اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، صرف تانے دیے گئے، اور ان سے تو کام چلنا نہیں ہے۔ ہم ان دو میجر چیزوں پہ آج بات کریں گے۔ جو فگرز میرے ہاتھ لگے ہیں وہ ملک پہ جو قرضہ جات ہیں، اندرونی بیرونی، اور ان پہ جو سود ہے اور اس کی جو واپسی ہے، وہ انتہائی سنجیدہ ایشو ہے، لیکن کوئی اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں نے یہ یقینی طور پہ ضروری سمجھا کہ یہ چیزیں ناظرین کے سامنے رکھوں، کیونکہ بہت سارے باشعور لوگ، باشعور تنظیمی ادارے اس پہ فکر مند ہیں۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنا انپٹ ضرور دیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم پشاور جلسے سے باز نہیں آیا، اور وزیر اعظم نے اور کابینہ کے کچھ ارکان نے تانے وغیرہ دے کے اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ حکومت بے بسی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، ویسے ہی اپوزیشن والے اس پہ دباؤ بڑھانے کے لیے مزید متحرک ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب صرف یہ نہیں ہے کہ پشاور جلسے کے بعد پھر 30 کو پی ڈی ایم کا ملتان میں جلسہ ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے 13 دسمبر کو لاہور میں ہے، 27 دسمبر کو لاڑکانہ میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اتحاد کے جلسے ہیں، اور دوسری بات بڑی یہ اتحادی جماعتوں نے کی ہے کہ اب اتحادی جماعتیں اپنے فورم پہ بھی جلسے کرنے جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا 26 نومبر کو اوکاڑا میں جلسہ ہے۔ مسلم لیگ نون اس سے پہلے مانسرا، سوات میں جلسے کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان گروپ جو اس اتحاد کا سربراہ بھی ہے مولانا صاحب، تو جے یو آئی والے 26 نومبر کو لاڑکانہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے۔ لیکن حکومت، ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت یہ اپوزیشن کے اس پشاور جلسے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ حکمت عملی تبدیل کرے، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت عوام کو یہ صرف دکھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی کہ یہ دیکھیں اپوزیشن والے تو لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑی فکر ہے کہ بھائی آپ کو بڑی فکر ہے تو آپ سنجیدگی سے کوئی مذاکرات کریں، کوئی بات کریں، کوئی ان سے رابطہ کریں۔ اگر حکومت سے پی ڈی ایم یا اپوزیشن مذاکرات نہیں کر رہی تو ریاست کے باقی جو مقتدر ادارے ہیں ان کو یہ سنجیدگی سے ایشو کو لینا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے یہ کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اب صورتحال سنجیدہ ہو گئی ہے۔ ملک میں ایوریج جو کیسز بڑھنے کی شرح ہے وہ 7% سے زیادہ ہو گئی ہے، اموات بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھی بیٹھی ہے۔ اب 25 نومبر کو کرونا کے حوالے سے پارلیمنی اجلاس کمیٹی کا بلایا گیا ہے۔ حکومت کو اس میں سنجیدگی سے اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے۔ سیاست ہوتی رہتی ہے، سیاست ہوتی رہے گی، لیکن انسانوں کی جو زندگیاں ہیں وہ اہم ہیں، ان کو پرائرٹی ہونی چاہیے۔ تو میں پہلے یہ بات کر چکا کہ اپوزیشن تو وہ ایسے سمجھے کہ لٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ چیخ پکار کرتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے، لیکن حکومت کو نیگیٹو سیاست کے بجائے ایک پہل کرنی چاہیے، اور ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپوزیشن کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے آئے۔ اب یہ صرف یہ نہ ہو کہ یہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، اس کو ہٹانے کے لیے تحریک ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں موجودہ حالات میں جو مذاکرات ہونے یہ چاہیے کہ کورونا کو کیسے روکا جائے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرضہ جات ہیں ان کے جو اقساط ہیں اور ان پہ جو سود کی شرح ہے اس کی واپسی ہے، اس کو کیسے مؤخر کروایا جائے یا اس کو کیسے معاف کروایا جائے. کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے ادارے اور لوگ اور سنجیدہ قسم کے انسانی حقوق کی تنظیمیں اور انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ اور ادارے بہت فکر مند ہیں کہ یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں کورونا کی وجہ سے اب یہ دوبارہ متاثر ہو رہے ہیں. پچھلے سال ایک ویو چلی، اب یہ دوسری ویو ہے، شدید ویو ہے. اس کی اکانومی بہت ساری متاثر ہوگی، اور اکانومی متاثر ہوگی تو یہ ممالک کیسے قرضہ جات کی اور جو ان کے سود ہے واپسی کے کیسے انتظامات یہ ممالک کر سکیں گے. پاکستان جیسا ملک جس کو اس سال تقریباً 1800 ارب روپے واپس کرنے ہیں قرض اور اس پہ سود کی مد میں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان نے جو پچھلے سال کورونا کی وجہ سے ہیلتھ پہ جو اپنے ٹوٹل ریونیو کا خرچہ کیا ہے وہ 6% کیا ہے، لیکن جو قرضہ جات ہیں اور سود ہے ان کی واپسی کے لیے ٹوٹل ریونیو کا 27% 2019 میں خرچہ کیا. اب تو صورتحال مزید 2019 کے بنسبت بگڑ گئی ہے، بہت خراب ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال یہ کورونا کی وجہ سے اور جو اکانومی متاثر ہوئی ہے اس سے تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ مزید لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے. لیکن حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے. حکومت مسلسل ایک تو سیاست کر رہی ہے، دوسری دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، اور معیشت ٹھیک ہو رہی ہے تو یہ جو میں فگرز دے رہا ہوں وہ تقریباً بہت سارے فگرز اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال 2020 کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان حکومت نے قرضے اور ان پہ جو سود کی مد میں تقریباً 9.7 ارب ڈالر واپس کیے ہیں، اور اس سال اس مد میں تقریباً 1800 ارب واپس دینے ہیں. تو 1800 ارب واپس آئیں گے کہاں سے؟ اس بحرانی کیفیت میں، اس وبا کی صورتحال میں جہاں معیشت متاثر ہو رہی ہے، روزگار متاثر ہے، ٹیکس ریکوری متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کو بچانا ہے ملک میں کورونا کی جو متاثر ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی سیاست کرنی ہے، عجیب ہے. اور میں پروگرام کرتا رہا تو کافی دوستوں کی شکایت ہوتی ہے کہ حکومت پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، یا میں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیسائز یا جو تنقید ہے وہ اسی پہ کرنا ہوتا ہے جو جس کے بس میں کچھ ہے. اب اس وقت حکومت عمران خان کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، اور انہی کو کچھ اقدامات اٹھانے ہیں، پہل کرنی ہے لوگوں کی زندگی بچانے کے حوالے سے، بہتری کے حوالے سے، اور ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے. لیکن عمران خان صاحب تو صرف تانے دے رہے ہیں کہ پچھلے سال مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے، مجھے تنقید کر رہے ہیں، اس مرتبہ جلسے کر رہے ہیں، انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. اور یہی کابینہ کے جو بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ ایسے اسی لکیر کو پکڑے بیٹھے ہیں، کوئی بھی سنجیدہ بات نہیں کرتا. تانے دینے ہیں اور اس پہ بھی سیاست کرنی ہے کہ دیکھیں اپوزیشن باز نہیں آ رہی ہے، اپوزیشن سیاست کر رہی ہے، انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ وقت گزر چکا. اب حکومت کو اس حوالے سے جو جلسے جلوس سے ہٹ کے اگر اپوزیشن وہ بھی اس سے باز نہیں آتی تو اس ایشو پہ کورونا اور قرضہ جات اس کی واپسی، اس پہ سود کی واپسی کے حوالے سے ان سے سنجیدہ بات کرنی چاہیے. کیونکہ دنیا کی کچھ باشعور لوگ، تنظیمیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ورلڈ بینک، IMF، باقی جو ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں انٹرنیشنل، ان کو ترقی پذیر ممالک کے جو قرضہ جات ہیں کہ ایک ساتھ ہیں اور سود ہے، اس سال اس کی واپسی یا تو اس کو رائٹ آف کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، یا اس کو کم سے کم 1 سال کے لیے اس کی ریکوری ملتوی کرنی چاہیے. اس حوالے سے بہت ضروری یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن سے مل کے پارلیمنٹ میں یہ ایشو لے آئے اور پارلیمنٹ کے فورم کو اس حوالے سے استعمال کیا جائے، تاکہ اس حوالے سے جو دنیا میں ایک پیغام جائے
وہ ٹھوس ہو، وہ طاقتور پیغام ہو، کیونکہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب تو پچھلے سال سے چیخ رہے ہیں کہ قرضے معاف کریں، ترقی پذیر ممالک کے یہ کریں وہ کریں، لیکن کچھ اس کی تو سنتا نہیں ہے۔ تو اب جو ادارے ہیں ان کو اس حوالے سے میرے خیال میں سنجیدگی سے اقدامات اٹھانے چاہیے، نہیں تو بہت صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے۔ ہنگامی صورتحال اور ایمرجنسی کے صورتحال میں پاکستان حکومت کے پاس شاید کوئی پیسے رقم نہ ہو کہ وہ اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے خرچہ کرے۔ باقی اپوزیشن اپنا احتجاج کرتی ہے تو احتجاج کرے، وہ باز نہیں آتے تو ان کو احتجاج کرنے دیا جائے، باقی ان کے ساتھ ان دو ایشوز پہ مذاکرات کر کے پارلیمنٹ کے فورم کو مثبت انداز میں اور متحرک انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں تھی، میں نے ضروری سمجھا کہ اس پہ آپ کے ساتھ چیزیں سامنے رکھی جائیں، اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔